الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آج اپنی صحت اور تکان کی وجہ سے مختصر بات کرنے کا ارادہ ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں تاکہ کم باتوں ہی میں پورا فائدہ ہم سب کو حاصل ہو سکے. میں مسلسل سفروں میں چل رہا تھا، رات میں بھی کم سونا ہو رہا ہے. آج دہلی سے لکھنؤ پہنچا، تقریباً گھر پر لکھنؤ اترا ہوں میں تقریباً 9 بجے کے قریب. سیدھے مدرسے گیا، وہاں کے کام نپٹائے، گھر گیا، تھوڑی دیر آرام کو وقت ملا، پھر یہاں کے لیے 5 بجے نکلا اور 3 گھنٹے تقریباً لکھنؤ ہی میں جام میں پھنسا رہا اور اب یہاں پہنچا ہوں. ابھی ہمارے دوست مولانا نور الہدیٰ صاحب نے ایک بڑی مختصر سی دعا کی بات کہی، لیکن بہت قیمتی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ہم کو مرنے کے وقت تک اپنی رضا کے اور نیک کاموں میں لگائے رکھے. چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کے دل کی تمنا ہونی چاہیے. اگر زندگی اس طرح گزرے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ہم لگے رہیں تو بڑی خوش نصیبی ہے. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، بہت تعداد مسلمان ہیں، ایمان ہے، لیکن ساری زندگی میں وہ کام جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں اور وہاں کی زندگی کو سنوارنے والے اور فائدہ پہنچانے والے ہوں، اس کی توفیق بہت کم ملتی ہے. جانتے سب کچھ ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی کہ ہمیشہ والی زندگی کے نفع کے کام کر سکیں. ساری عمر ضائع ہو رہی ہے وہی سب کاموں میں جن کا حاصل کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پوری زندگی کھانے پینے کے لیے ہے. اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھا بستر ہو، اچھا گھر ہو، بس یہی سب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حاصل نہیں. اور بعض اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. ایسی توفیق ملتی ہے کہ نیکیوں سے پوری زندگی بھری رہتی ہے. تو بھائی توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. توفیق مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
فضل فرما ہی دیتے ہیں. ایک کبھی کبھی بہت لطیفے کے سے واقعے میں بہت سبق کا سامان ہوتا ہے. اگر کوئی اس لطیفے کو، اس معمولی سے واقعے کو سبق حاصل کرنے کے لیے سنے تو اس کو اپنے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان مل جاتا ہے. یہیں لکھنؤ کے پاس ایک چھوٹے سے نواب صاحب تھے انگریزوں کے دور میں. جو نوابوں کی عادتیں اور لچھن ہوتے ہیں وہی ان کے اندر بھی تھے. ساری زندگی بس عیاشی کی نظر ہو رہی تھی. ایک ان کے یہاں پشتینی ملازم تھا، اور پہلے نوابوں کے یہاں جو ملازم ہوتے تھے وہ پشتینی ہوتے تھے. ابا بھی یہیں ملازم تھے، ان کے دادا بھی اسی گھر میں ملازم تھے، تو وہ نوابوں ہی کے یہاں رہتے تھے اور سارا خاندان ملازمت کرتا تھا اور نوابوں کے یہاں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی. تو ایک اچھن نام کے ملازم ان کے ہاں تھے، ان کا نام اچھن تھا. تو وہ بیچارہ بالکل بے پڑھا لکھا، لیکن اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دے دی تھی. نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، دعا مانگتا تھا. اور نواب صاحب اپنی رنگ رلیوں میں رہا کرتے تھے. ایک دن نواب صاحب کہنے لگے کہ اچھن ذرا فلاں جگہ جانا ہے، ساتھ میں چلو. تو اچھن پیچھے پیچھے اور نواب صاحب اپنی بگھی پر آگے آگے. اچھن نے کہا جب نماز کا وقت ہونے لگا کہ نواب صاحب اب نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، یہ سامنے مسجد ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میں نماز پڑھ جاؤں. اچھن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا، اور نواب صاحب کو اس وقت بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مسجد میں جاتے. وہ اپنی بگھی پر بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ اچھن نماز پڑھ کے آ جائے. اب اچھن نے وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کو جو ہاتھ اٹھائے تو دعا میں بڑا مزہ آنے لگا، بہت دل لگنے لگا، دعا لمبی ہوتی چلی گئی. تو باہر سے نواب صاحب نے آواز دی، اچھن کیا ہوا؟ نواب صاحب ابھی آتے ہیں. پھر آواز دی، اچھن کیوں نہیں آ رہے؟ تو اچھن نے اندر سے کہا، نواب صاحب آنے نہیں دے رہے. نواب صاحب ہمیں آنے نہیں دے رہے. کون نہیں آنے دے رہے؟ وہی جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہے، مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہے. نواب صاحب کو بڑی عبرت ہوئی اس جملے سے. اچھن کے کبھی کبھی بڑی بڑی تقریریں وہ اثر نہیں کرتی، وہ چھوٹا سا جملہ اثر کر جاتا ہے. تو اس ان پڑھ اچھن کے اس جملے سے کہ مجھے مسجد سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، یعنی اللہ میاں، اور آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے، آپ کی ساری نوابی دھری رہ گئی، اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی بھی قیمت نہیں کہ آپ کو مسجد میں آنے دیں. اور وہ بیچارہ حقیر ملازم اچھن، اس کی قسمت اتنی اچھی کہ اللہ میاں اس کو مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہے. اس کا دعا میں بہت دل لگ رہا ہے. نواب صاحب کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے توبہ کی. انہوں نے کچھ دنوں کے بعد نواب صاحب نے ارادہ کیا حج کرنے کا. تو نواب صاحب اور ان کی بیگم حج کرنے کا ارادے سے سفر کی تیاری کی. اچھن نے سارا سامان پیک کیا، کیا نام ہے، استغفر اللہ، سواری تیار کی. طے ہو گیا نظام کے فلاں طریقے سے جائیں گے. اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے، سمندری جہاز. چلتے چلتے نواب صاحب نے عین وقت پہ کہا، اچھن ہمارے حقے کا کیا ہوگا؟ اتنا لمبا سفر ہے، ہمارے حقے کا کیا ہوگا؟
اس لیے کہ حقہ تو اچھا خاصا ایک کام ہوتا ہے، چلمن تیار کرنی پڑتی ہے، آگ جلانا پڑتی ہے، تو یہ کام کون کرے گا؟ چلو اچھن تم بھی چلو. اچھن نے بھی فوراً تیاری کی، اچھن کا بھی حج طے ہو گیا، اچھن بھی ساتھ میں چل دیے. بمبئی پہنچ گئے. اس زمانے میں غالباً سورت سے جہاز جاتے تھے، بمبئی یا سورت کہیں پہنچ گئے، جہاز پہ سوار ہو گئے. اب نواب صاحب کو خیال ہوا اللہ میاں کے ہاں جا رہے ہیں اور وہاں بھی یہ بدبودار حقے کی چیز لے کر جائیں. کہنے لگے اچھا اللہ میاں کے ہاں یہ بدبودار چیز لے کے نہیں جائیں گے، یہ حقہ سمندر میں پھینک دو. تو حقہ اور تمباکو اور اس کا جتنا سامان تھا سب سمندر میں پھینک دیا. وہ حقہ جس کے صدقے میں اچھن میاں کو حج نصیب ہوا تھا وہ تو سمندر میں سوار ہوتے ہی پھک گیا، اور اچھن میاں کو اللہ نے حج کرا دیا. تو یہ قصہ بڑی عبرت کا ہے کہ مجھے مسجد سے نہیں نکلنے دے رہے اور آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے. بس اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیتا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ میاں سے مانگنے والے بن جائیں ہم لوگ. اے اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. مولانا نے ابھی جو جملہ کہا کہ مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہم سب کے ہر وقت کی دعا ہونی چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. اے اللہ مجھے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو محبوب ہے. اللہ. ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن انسانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. سیدھا راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا غلط طریقہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور بے مقصد زندگی کیا ہے، کس کی زندگی کامیاب ہے اور کس کی زندگی ناکام، یہ قرآن بتاتا ہے. اور یہی اصل قرآن کا کام ہے، اسی لیے قرآن نازل ہوا ہے. ہم لوگوں نے اپنی جہالت میں قرآن مجید کو جزدان میں لپیٹ کے برکت کے لیے گھر میں رکھ دیا ہے، اور بہت توفیق ہوئی تو رمضان میں نکال کے پڑھ لیا. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، یقیناً تلاوت کا بہت ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کا تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد قرآن کا ہدایت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ. صحیح راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکام کون سے انسان ہونے والے ہیں، صحیح بات کیا ہے، زندگی گزارنے کا غلط طریقہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یہ سب کچھ اس طرح بتاتی ہے کہ ہر زمانے کا غلط طریقہ اور ہر زمانے کا صحیح طریقہ، ہر زمانے کی غلط دعوت اور ہر زمانے کی صحیح دعوت، ہر زمانے کا غلط کلچر اور صحیح کلچر، ہر زمانے کی غلط سوچ اور ہر زمانے کی صحیح سوچ، اس کی پہچان قرآن بتاتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. 1400 سال پہلے انسان کی سوچ میں جو غلطیاں تھیں، زمانے کے کلچر اور سویلائزیشن کی جو غلطیاں تھیں، پولیٹیکل سسٹم کی جو غلطیاں تھیں، زندگی گزارنے کے طریقوں کی جو غلطیاں تھیں، 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا.
اور اللہ کی کتاب بالکل زندہ اور لائیو کتاب ہے، ایور گرین۔ آج پڑھیے تو لگتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کی کتاب ہے، جو اس زمانے کی تمام غلط آئیڈیالوجیز، تمام پالیسیز، تمام زندگی گزارنے کے غلط طریقے، تمام غلط تصورات، انسان کی ذاتی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی اور اس کی سوشل لائف کی تمام ایولز جتنی ہیں، ان ساری خرابیوں کو قرآن روشن کرتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے اور اس میں تمہارے لیے دنیا کی بھی تباہی ہے اور آخرت کی بھی خرابی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ایک کام تو قرآن کا یہ ہے، اس سے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن اس کے بعد قرآن عجیب حکمت والی کتاب ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کے بنانے والے اللہ سے زیادہ جاننے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی ساری کمزوریاں، اس کے اندر کی جتنی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اور صحیح کام کرنے اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے صرف جان لینا اور علم کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں پاتا۔ ہر سگریٹ پینے والا جانتا ہے کہ سگریٹ کینسرس ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ پھر کیوں پیتا؟ جانتا تو ہے وہ۔ صرف یہ جان لینا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد؟ کہ قرآن صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد قرآن ایک کام یہ کرتا ہے کہ بڑے دل پر اثر کرنے والے انداز میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اچھے راستے اور صحیح راستے پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ وہ ایمان والے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو یہ قرآن خوشخبریاں سناتا ہے، اور بھرا ہوا ہے قرآن خوشخبریوں سے۔ پڑھتے جائیے قرآن، ہر کچھ دیر کے بعد آتا ہے کہ دیکھو اگر اچھے عمل کرو گے، ہم راضی ہوں گے تو ہم تم کو ایسے ایسے انعامات دیں گے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ایسی ایسی کامیابیاں ملیں گی، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ مددیں ہیں۔ اس سب کا بیان قرآن کرتا ہے، اور جب کوئی ایمان والا بندہ زندہ دل کے ساتھ قرآن کی یہ باتیں پڑھتا ہے تو نیکیوں کا ایک شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے ایک نفرت اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور صرف جاننے کی وجہ سے وہ اچھے راستے کو اختیار نہیں کر رہا تھا، لیکن جب یہ چیزیں پڑھتا ہے تو پھر قدم صحیح راستے کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، بڑی اہم آیت ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں پر قرآن کا جو اثر ہوتا ہے وہ بتایا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو ذرا قرآن سے جوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو قرآن کی کیسی روحانی تاثیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کی زندگیوں پر قرآن کا ایک انقلابی اثر پڑتا تھا، زبردست تبدیلی آتی تھی قرآن سے، ایسی تبدیلی کہ انسان کچھ ہوتا تھا اور چند دنوں کے اندر، بلکہ کبھی کبھی تو چند لمحوں کے اندر قرآن اس کی پوری پرسنالٹی کو چینج کر دیتا تھا۔ حیران رہ جاتے تھے گھر والے، یہی ہے ہمارا وہ بھائی جو کل تک
اپنے لیے بھی عذاب بنا ہوا تھا، پورے گھر کے لیے عذاب بنا ہوا تھا، سوسائٹی اس سے پناہ مانگتی تھی، آج سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اور بلکہ قرآن کی یہ عجیب و غریب تاثیر ایمان لانے سے پہلے غیر مسلم خود بھی محسوس کرنے لگتے تھے، غیر مسلم محسوس کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ آیا ہے کہ مکے کا ایک سردار عتبہ نام کا بڑا سردار تھا مکے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے آیا کہ میں محمد کو سمجھاؤں گا کہ کیا بکھیڑا چھیڑ رکھا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے اور تم لوگ اپنا یہ بت پرستی کا دین چھوڑ دو اور یہ کرو، اور اس کی وجہ سے مکے کے اندر گھر گھر میں لوگ بٹ گئے ہیں، یہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کفر کے راستہ اختیار کر لیا، میں جاؤں ذرا محمد کو سمجھاؤں گا اور کچھ بارگیننگ کروں گا، کہوں گا محمد پیسہ چاہیے بتاؤ کتنا چاہیے، تمہیں کوئی سوشل اسٹیٹس چاہیے تو بتاؤ ہم وہ بھی تم کو دینے کا انتظام کریں۔ آیا اس نیت سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا استقبال کیا، کہا ابو الولید آؤ بیٹھو، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جو وہ سوچ کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بالکل خاموشی کے ساتھ سنی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ اور اس سیرت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ان سے کتنی ہی غلط بات کرے بیچ میں بات نہیں کاٹتے تھے، پوری بات سنتے تھے، کتنی غلط بات کوئی کرے پوری بات سننے کے بعد پھر بولتے تھے۔ تو جب سب کہہ چکا تو اور وہ شخص خاموش ہو گیا تو حضور نے پوچھا ابو الولید جو کہنا تھا کہہ لیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا سب کہہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک لفظ بھی ان باتوں کے سلسلے میں کہا ہی نہیں جو اس نے سنا کہیں تھی، بلکہ قرآن کی ایک سورت شروع کر دی، حمیم سجدہ، بس کوئی جواب نہیں، قرآن تلاوت کرنا شروع کیا، حامیم تنزیل الکتاب پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ جو بہت بڑا سردار تھا اور بہت مکے کی اس زمانے کے لحاظ سے بہت انٹلیکچوئل شخصیت تھی، خاص طور پر عربک لٹریچر اور شاعری کا اس کو بہت زیادہ علم تھا، عرب کے الگ الگ علاقوں کی اور الگ الگ قبیلوں کی شاعری پر اس کی نظر تھی اور وہ بڑا کریٹک مانا جاتا تھا شاعری کا۔ حضور نے جب پڑھنا شروع کیا تو اتنا بڑا عربی ادب کا ماہر اور شاعری کا نقاد جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے ایسا ہوا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، بڑی مشکل سے پیچھے ہاتھ لگا کے یوں آدھا لیٹ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ حامیم السجدہ کی سجدے والی آیت تک پہنچے اور پھر خاموش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہ میرا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مجھ پر آیا ہے، آپ نے سن لیا، غور کریے۔ اٹھا نہیں جا رہا تھا اس شخص سے، ٹانگوں میں مانو جان نہیں، بڑے بوجھل جسم کے ساتھ اٹھا، بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا واپس گیا۔ اس کی چال میں ایسا فرق تھا اور چہرے پر قرآن کا ایسا اثر تھا کہ جن لوگوں نے پورے مشورے کے ساتھ اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ محمد سے یہ پیشکش کر کے اور بات کر کے آؤ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ انتظار کر رہے تھے۔ اب جب آیا اور دور سے نظر آیا تو عرب کے سارے سردار، مکے کے سارے سردار، ابو جہل اور ابو لہب اور فلاں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو دور سے دیکھ کر ہی کہنے لگے حضرت کا تو چہرہ بدلا ہوا ہے، ان کے چہرے پہ کچھ اثر ہے، کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے
آیا وہ عتبہ بیٹھا، پوچھا کیا ہوا بھائی، کیا کہا وہ محمد نے؟ کہنے محمد نے جو کہا وہ سب تو بعد میں بات ہے، پہلے میری سنو، میں قرآن سن کے آیا ہوں۔ اور اس نے عجیب جملے کہے، ان علیہ لطلا ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اصلہ وان استغفر اللہ۔ اس کلام میں محمد نے جو قرآن سنایا عجیب مٹھاس ہے، اور اس کی ایک ایسی چمک نظر آتی ہے اس کلام پر، جیسی چمک کسی کلام پر، کسی کتاب میں وہ چمک، وہ تاثیر، وہ روشنی میں نے آج تک محسوس ہی نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی سدا بہار پھل دینے والا درخت ہے، یا ایسا قرآن، ایسی کتاب ہے کہ ہمیشہ یہ پھل دیتی رہے گی۔ اور ایسی اس کی مثال ہے جیسے ایسا مضبوط پیڑ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں اور پوری طاقت لگانے کے بعد بھی اس کو اکھاڑا نہ جا سکے۔ اے لوگو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، میری مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم کچھ کر نہیں پاؤ گے اس کی کتاب کا۔ یہ اثر تو غیر مسلم پر ہوتا تھا قرآن کا۔ عتبہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں کیا، بعد میں بھی نہیں کیا، مشرک ہی مرا، لیکن قرآن کا یہ اثر ہوتا تھا۔ یہ اثر ہوتا تھا قرآن کا کہ سیرت ابن ہشام میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ اس وقت تو کوئی ہوتا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور اللہ ہوتا تھا۔ اس وقت آپ اپنی لے میں اور محو ہو کر قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن کا اثر اور اس وقت کی اللہ کی رحمت کی بارش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ۔ عرب سردار تہجد کے وقت، مشرک سردار اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے قرآن سننے کے لیے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ ہم رات کو نکل کے قرآن سن رہے ہیں تو ہماری قوم تو ہمیں بڑا برا کہے گی کہ دن بھر تو محمد کی مخالفت کرتے ہو اور رات میں قرآن سننے جاتے ہو۔ تو بڑا بھیس بدل کے اور چادر وادر لپیٹ کے چپکے سے جا کے سنتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سردار نے گھر کی ایک دیوار کی آڑ پکڑی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب کہیں اور سے نکلے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دوسرے دیوار کی آڑ پکڑ کے تہجد میں حضور کی زبان سے قرآن سننا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور نے تہجد ختم فرمائی تو ایک نکلے تو دوسرا ان سے ٹکرایا، چند قدم چلے تھے تیسرا ٹکرایا۔ معلوم ہوا تینوں بڑے بڑے سردار صرف قرآن سننے کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر آئے ہیں، اور تینوں نے کہا دیکھو بھائی کسی کو یہ راز بتانا نہیں، ورنہ ہماری قوم کہے گی کہ سردار لوگ ہمیں تو روکتے ہیں قرآن سے، وہ خود سنتے ہیں۔ تو یہ حال تھا کہ مستقل حضور کی زبان سے قرآن سننا بھی چاہتے تھے وہ لوگ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید نے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ قرآن میں یہ تاثیر جو دل پہ سیدھا اثر کرتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے، یہ اثر آتا کہاں سے ہے؟ تو خود قرآن نے لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ محمد وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، محمد ہم نے جو قرآن تمہارے پاس اتارا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، دیکھنے میں تو صرف الفاظ آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان الفاظ کے اندر ہم نے اپنی طرف سے خاص روحانی تأثیر شامل کر دی ہے۔ ان الفاظ میں ہم نے خاص روحانی تأثیر شامل کر دی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ایک بالکل ایک عام چیز جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ سورہ فاتحہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ ابھی کوئی بہت اچھے لہجے میں پڑھنے والا آ کر یہاں بیٹھ جائے تو سب لوگوں کو ہزاروں مرتبہ سننے کے باوجود پھر سورہ فاتحہ اچھی لگے گی،
دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور اتنی مرتبہ اس میں دل لگے؟ یہ تو وہ لوگ ہوں، ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، پھر بھی ان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، دل کھنچتا ہے، اچھی تلاوت ہو رہی ہو دل کھنچتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اس وقت ٹھیک سے نام یاد نہیں آ رہا، غالباً گبن کے حوالے سے کسی نے لکھا ہے، گبن ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، اس کے حوالے سے کسی نے لکھا ہے کہ گبن نے یہ کہا کہ قرآن کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی جب پڑھا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ اسی کی بات نہیں ہے، آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو ذرا تراویح کے دنوں میں مکہ لے جائے، جس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا اس کو وہ لطف آتا ہے قرآن سننے میں وہاں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ لذت نصیب فرمائے۔ اور جس کی سمجھ میں آتا ہے پھر تو اس کے لطف کی کوئی، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن جس کی سمجھ میں آتا ہے اس کو کیا لذت حاصل ہوتی ہے، کیا مزہ آتا ہے، کیسا روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، رات کا وقت ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب ندوے سے پڑھ کر رسمی طالب علمی سے فارغ ہوا تو نانا جان حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرم فرمایا کہ مجھ سے کہا کہ تم عمرہ کرنے چلے جاؤ، اور اپنی طرف سے مجھے پورے سفر خرچ کے پیسے دیے کہ جاؤ تم عمرہ کر کے آؤ۔ تو میں رمضان میں گیا، اور اس زمانے میں 15 دن کا ویزا ملتا تھا، میں نے ایک ذریعے سے کچھ تھوڑی سی کوشش کر کے 1 مہینے کا ویزا لیا اور پورا رمضان حرمین میں گزارا۔ تو وہاں جانے کے بعد شروع ہی کے چند دنوں کی بات تھی، 2-1 دن کے بعد جب تراویح کی نماز میں قرآن سنا، اور اس زمانے میں یہ 2 حضرات جو بڑے مشہور قاری ہیں، سدیس صاحب اور شریم صاحب، یہ اس زمانے میں نئے نئے آئے تھے اور ان کی جوانی کا وقت تھا، یہ دونوں پڑھتے تھے 10 رکعت یہ 10 رکعت وہ۔ تو 2-1 دن کے اندر ہی جو تراویح میں قرآن سمجھ میں آتا تھا اور مزہ آتا تھا، تو میں نے وہاں سے اپنے والد صاحب کو خط لکھا۔ آج تک میرے سامنے وہ خط گویا آنکھوں کے سامنے ہے، نیلے رنگ کا کاغذ تھا، اس پہ میں نے لکھا، سلام کے بعد پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، عربی جاننے اور قرآن سمجھنے کی جو دولت حاصل ہوئی ہے، خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ قرآن سمجھ میں آتا، وہاں جا کر احساس ہوا کہ یہ جو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے ایسی دولت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں قرآن میں ایک روحانی تاثیر ہے۔ پھر قرآن نے کہا، پہلے کہا کہ ہم نے اس کے اندر ایک روحانی تاثیر رکھی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کہا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اے لوگوں تم سمجھو گے نہیں اس کے اندر ہے کیا، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کے اندر یہ مقناطیسی کیفیت، یہ بالکل ایک چمبک کی طرح دلوں کو کھینچ لینے والی جو طاقت ہے، اس کا راز کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس میں ایک نور رکھا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس نور سے ہدایت ملتی ہے جو قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان باتوں کے ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن سمجھ کر پڑھا کریں۔ قرآن بھائیوں عزیزوں، میں بچوں سے بھی کہتا ہوں اور بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں، بوڑھوں کے لیے بھی عمر گئی نہیں ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے، ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجیے، کوئی ترجمے والا اچھا قرآن لے آئیے اور غور سے ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جو عربی نہیں جانتے لیکن مسلسل ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس طرح ان کو قرآن کی آیتیں اور ترجمہ ایک ساتھ یاد ہو گیا ہے کہ کوئی آیت پڑھیے تو وہ پورا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو ترجمہ کھولنے کی ضرورت اب نہیں ہے, اب ذہن میں بیٹھ گیا ہے سب کچھ, تو ان کو معلوم ہوتا ہے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ قرآن پورا سمجھتے ہیں. ایک لکھنؤ میں ہمارے جاننے والے ہیں ہارون بھائی, میرا خیال ہے کہ عمر اب تو زیادہ ہو گئی, تقریباً 75-80 سال عمر ہو رہی ہوگی, 75 سال ہو رہی ہوگی. میں نے ان کو جوانی میں بھی دیکھا, وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے اور سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ کہ بالکل قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی عالم ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک دن بھی عربی نہیں پڑھی انہوں نے, اور معمولی سی تعلیم, غالباً اسکولی تعلیم بھی ہائی اسکول وغیرہ تک کی ہے. چمڑے کا کاروبار کرتے تھے, لکھنؤ سے چمڑا خرید کے یہی کانپور کی ٹرینریوں میں لا کے دیا کرتے تھے. لیکن قرآن سے تعلق ایسا تھا کہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے ان کو پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے, اور اب اگر کوئی شخص کوئی آیت پڑھتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ تو ہم سب کا فرض ہے, یہ خالی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. واقعتاً اللہ کے ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب اتاری تھی, میرا رسول تمہارے پاس اپنی کتاب لے کر آیا تھا, تم نے علم غلم سب کچھ سمجھا اور پڑھا, میری کتاب ایسی رہ گئی تھی کہ تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ کے یہاں سوال ہو سکتا ہے. اور اگر سوال نہ بھی ہو تب بھی قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, روحانی تاثیر ہے, اس میں نور ہے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. خاص طور پر پانی تو نہیں ہے یہاں, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ قرآن روزانہ سمجھ کر اور ترجمے اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ پڑھے. ہر شخص 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ اس غور کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے مخاطب ہے. ہم لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. میں تو سچ عرض کرتا ہوں, ہندوستانی مسلمانوں نے قرآن کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کی ہے. ہمارے تو علماء تک کا یہ حال ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو یہ غور نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں, بس تلاوت کی طرح بے سمجھے پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے. علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے, غور اور تدبر کے ساتھ پڑھا کریں. خصوصاً جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں, مثلا سورہ فاتحہ یا آخری 10-20 صورتیں, اس کو تو بہت غور کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آدمی پڑھا کرے, تاکہ جب نماز پڑھے تو اس کو معلوم ہو میں اللہ کے سامنے اس کی کتاب کا جو حصہ پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. اکیلی سورہ فاتحہ لے لیجئے, عجیب و غریب صورت ہے, پورے قرآن کا نچوڑ ہے, ہدایت ہی ہدایت بھری ہوئی ہے. سورہ فاتحہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے, پھر اللہ کے حضور حاضر ہو کر سورہ فاتحہ میں جو اللہ کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں, اس کی جو شان بیان کی گئی ہے, پھر جو دعا کی گئی ہے, اللہ سے جو معاہدے کیے گئے ہیں, بندہ اللہ کے سامنے جس طرح وعدے کرتا ہے اور اپنی دعا رکھتا ہے, سمجھ کر پڑھیے تو اس کا مزہ آئے گا. یہ کیا کہ طوطے کی طریقے سے سب سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. بالکل ہم میں سے بڑی تعداد اس طرح قرآن پڑھتی ہے جس طرح طوطا, اس کو رٹا دیا جاتا ہے, وہ ٹے 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 کر کے بولتا ہے, اس طوطے کو کچھ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو قرآن خاص طور پر سورہ فاتحہ کی بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا, غالباً حضرت ابی ابن کعب سے,
کیا میں تم کو بتاؤں قرآن کی ایسی صورت جیسی کوئی صورت قرآن میں بھی نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی کتاب میں یہاں تک کہ قرآن میں بھی اتنے اونچے درجے کی صورت نازل نہیں فرمائی۔ میں بتاؤں کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا احسان ہوگا، ضرور بتائیے مجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایسی کوئی صورت اللہ نے کبھی کسی امت کو دی ہی نہیں جو ہم کو دی، تو ہم کو سب کو سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا ہے اور بندے سے کیا کہلوایا ہے، بار بار کہلوایا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہم سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ اور دھیرے دھیرے اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا جائے۔ اللہ کے بندوں نے عجیب عجیب کام کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کسی قوم نے اپنے دین کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنے دین کی جو خدمت کی۔ یعنی غور کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور آپ کی خصوصیتیں عجیب عجیب ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا۔ جو خدمت دین کی، قرآن کی، حدیث کی جو خدمتیں اس امت نے کی ہیں کسی امت نے نہیں کی اپنے دین کی وہ خدمت۔ سب سے بڑی بات یہ کسی نبی کی حدیثیں محفوظ نہیں، کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں۔ تورات بدل گئی، کچھ کی کچھ بن گئی۔ بائبل اتنی اس میں گڑبڑ باتیں اور گندی باتیں بندوں نے شامل کر دی کہ خدا کی کتاب تو ہونا دور کی بات، کسی شریف انسان کی کتاب اتنی گندی نہیں ہو سکتی جیسی گندی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک قرآن ہے، اس امت نے قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا۔ قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کہاں زبر ہوگا، کہاں زیر ہوگا، قاف کیسے پڑھا جائے گا، نون غنہ کیسے پڑھا جائے گا، سب محفوظ رکھا۔ میں اس وقت خاص طور پر ایک چیز ذکر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے بندوں نے امت کو دین سکھانے اور قرآن سے قریب کرنے کی کتنی خدمتیں انجام دی ہیں۔ بعض اللہ کے بندوں نے کام یہ کیا کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ قرآن پڑھیں تو صرف ترجمہ نہ آئے بلکہ ورڈ بائی ورڈ ان کی سمجھ میں آتا جائے کہ میں جب کون سا لفظ بول رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ مثلا جب بول رہا ہوں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو وا کا کیا مطلب ہے، کذالکا کا کیا مطلب ہے، اوحینا کا کیا مطلب ہے، روحن کا کیا مطلب ہے، من کا کیا مطلب ہے، امرنا کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح ورڈ بائی ورڈ سمجھ میں آئے، اس کے لیے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ بہت سے ٹرانسلیشن اس طرح شائع ہوئے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی گئی اور ہر لفظ کو ایک باکس بنا دیا گیا۔ وا ایک باکس، تو وا لکھا ہے، اس کے نیچے اس کا ٹرانسلیشن اور، پھر کذالک ایک باکس میں ہے، کذالک لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے اسی طرح۔ اوحینا باکس بنا دیا، اس کے نیچے لکھا ہے ہم نے وحی کی۔ الیکا ایک باکس بنایا، اس کے نیچے لکھا تمہاری طرف۔ اب جب آدمی پڑھ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو اس کو اس طرح آیت سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح ایک عربی جاننے والے عالم کو سمجھ میں آتی ہے۔ صرف وہ ترجمہ نہیں پڑھتا، وہ آیت ڈائریکٹ سمجھتا ہے۔ پھر تو وہ کیسی خدمت کی اللہ کے بندوں نے، کتنی اپنی راتیں اور جوانیاں صرف کی ہوں گی، کتنا وقت لگایا ہوگا ان لوگوں نے، کس لیے؟ تاکہ ہم آپ جیسے لوگوں کو اللہ کی کتاب ڈائریکٹ سمجھ میں آیا کرے۔ کتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور دین کی ہر خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنا بہت فضل فرمائے۔ تو ایسا والا کوئی جس میں باکس بنا کر ترجمے کیے جاتے ہیں،
ایسا ترجمہ لے کر آئیے تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کو براہ راست آیت سمجھ میں آئے، آپ ٹرانسلیشن نہ پڑھتے ہوں بلکہ قرآن ورڈ بائی ورڈ اس کا مطلب سمجھتے جائیں۔ مارکیٹ میں موجود ہے، بلکہ آج کل تو مارکیٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں، چند کلکس پر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، آپ کی اسکرین پہ ہوگا وہ قرآن۔ خاص طور پر سورہ فاتحہ اور وہ جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہوں اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو تو اس سے ہماری نماز کی کیفیت بھی بدل جائے گی، ہمیں نماز میں بڑا مزہ آئے گا، ہمیں قرآن سننے میں بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے نوجوانوں کو جو اس سسٹم کو آرگنائز کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر دے، بہت محنت کرتے ہیں، بہت وقت لگاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اب کے مشورے سے یہ طے کیا ہے کہ قرآن کی آخری 10 سورتیں اور سورہ فاتحہ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک کورس کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اور جس طرح نوجوانوں نے اس سے پہلے کورس کیا تو اس مہینے کا کورس انشاءاللہ ہوگا قرآن سے رابطہ مضبوط کیجیے، ہم قرآن سے کیسے جڑیں۔ اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ چند صورتیں سکھائی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع کرے تو قرآن کے اور صورتیں، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو سمجھنے والا ہم سب کو بنا دے۔ قرآن سمجھنا اس کے پڑھنے سے کہیں زیادہ بڑی ثواب والی چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت سے مینی ٹائمز، اگر میں کہوں کہ سینکڑوں گنا زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ قرآن سمجھیں تو میں غلط نہیں کہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک وہ شخص جو دین کا عالم ہے، دین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے، اور ایک وہ شخص جو بہت عبادت کرنے والا ہے، ان دونوں میں ایسا ہی فرق ہے، اور عالم کا مرتبہ صرف عبادت کرنے والے سے اتنے اونچے درجے کا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا میرا مقام تم میں سے ایک عام صحابی کے مقام سے اونچا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین جاننا، اس پر غور کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس سے دل کا متاثر ہونا، یہ چیز قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت بالکل بیکار چیز ہے، نہیں، قرآن کی تلاوت بھی بڑے ثواب والا عمل ہے، اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے، لیکن تلاوت بھی ہو اور اس کے ساتھ قرآن کو سمجھا بھی جائے تو دونوں چیزوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو بہت ثواب ملے گا۔ یہ اس طرح کا کورس اگر اس کو جو بچے جو نوجوان جوائن کریں گے، بلکہ میں تو اب یہ درخواست کروں گا کہ صرف نوجوانوں تک یہ کام محدود نہیں رہنا چاہیے، بڑی عمر کے لوگ بھی جوائن کریں اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو تعلیمی نظام تھا اس میں ایج گروپس نہیں تھے، بہت نیچرل اور سادہ ایجوکیشنل سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، بہت سادہ، اس لیے کہ جتنا کوئی سسٹم سوفسٹیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے اتنا اس میں جھنجھٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم سادہ رکھا تھا، مسجد میں حضور بیٹھے ہیں، آؤ، بچے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 7 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 70 سال، ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ تو سب ہر عمر کے لوگ اس کو جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت آپ اس کا اثر اپنی زندگیوں پر، اپنی سوچ پر، اپنی پسند اور ناپسند پر، ہر چیز پر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کو محبت بھی نصیب فرمائے، قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے،
اور قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہار دنیا۔